ہماری آج کی گفتگو دین کی اساس اور دین کی بنیاد کے اوپر ہوگی۔ وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے ناراض میری وجہ سے تھا، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، ایک پرچی جس پر توحید کا اقرار لکھا ہوگا۔ عالم الغیب وہ ہے جو ابتدا سے انتہا تک ذرے ذرے کو، پتے کے گرنے کو، پتے کے اگنے کو، پھل کے پکنے کو، پھل کے گرنے کو، گندم کے ایک خوشے میں کتنے سٹے کتنے دانے ہیں، ایک ایک کو، ایک نطفہ جب رحم مادر میں رکھا جاتا ہے اس کے شقی ہونے کو، اس کے خیر ہونے کو، اس کے خوبصورت ہونے کو، اس کے کالے ہونے کو، اس کے سفید ہونے کو، وہ کیسا ہوگا، وہ کس کا ہوگا، یہ ایک ایک بات جو جانتا ہے وہ اللہ ہے۔ جو ایک بات سے بھی لا علم ہو گیا وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 65۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو فرما دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ باتوں کو، غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور کوئی نہیں جانتا کہ اسے کب اٹھایا جائے گا۔ ہر قسم کی تعریفات اس خالق مالک ارض و سماوات کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ ہماری آج کی گفتگو اس آیت مبارکہ کی تلاوت سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، دین کی اساس اور دین کی بنیاد کے اوپر ہوگی کہ اگر یہ اساس اور بنیاد موجود ہے تو اس کی موجودگی میں دیگر کمیوں اور کوتاہیوں سے تو درگزر ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ بنیاد نہیں ہے تو انسان کے پلڑے میں چاہے ساری زندگی سجدہ ہی لکھا ہوا ہو تب بھی اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ اور وہ بنیاد اور اساس ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، توحید کا اقرار اور شرک سے بیزاری کا اظہار۔ وہ جو شاعر نے کہا ہے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے ناراض میری وجہ سے تھا۔ توحید وہ نعمت ہے کہ جس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ کسی عالم نے ایسے کہا تو یہ بھی ٹھیک ہے، اور کسی عالم نے کہا کہ قسطوں کی بے حرام ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ زکوٰۃ اس پہ لگتی ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور کسی نے کہا کہ زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ والا معاملہ توحید کے اندر نہیں چلنے والا کہ اس نے بھی کہا ٹھیک ہے چلو اس پہ چپ کر جاؤ،
چلو یہاں پہ وہ ناراض نہ ہو تو اس کی ناراضگی مول نہیں لینی، فلہذا اس بات کو تھوڑا سا پی جاؤ۔ توحید یاد رکھ لیجئے آپ کے دلوں کے اندر اتنی راسخ ہونی چاہیے کہ توحید کے مقابلے میں سارے جہان سے بھی لڑنا پڑے، مقابلہ کرنا پڑے تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کرتے ہوئے آپ تنے تنہا کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ توحید وہ نعمت ہے۔ اور یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کے نامہ اعمال میں گناہ ہی گناہ ہوں گے، اور بڑی مشکل سے ایک پرچی فرشتے جو ہے وہ ڈھونڈ کر لائیں گے، ایک پرچی فرشتے ڈھونڈ کر لائیں گے، اور اس ایک پرچی کے اوپر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، ایک پرچی جس پر توحید کا اقرار لکھا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ ایک پرچی پلڑے کے اندر رکھی جائے گی، میزان کے اندر رکھی جائے گی، وہ ایک کلمہ ان تمام زندگی بھر کے گناہوں کے اوپر اللہ رب العزت اس کو بھاری فرما دیں گے۔ کلمے کے بعد اللہ کی مشیت ہے، اللہ چاہے تو توحید کے بعد انسان کے سارے گناہ معاف فرما دے، لیکن اگر شرک ہوا تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے بندو، اللہ رب العزت نے یہ قانون بنا دیا کہ اللہ شرک معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو چاہے گا اللہ جسے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ یاد رکھ لیجئے یہ بات کہ اللہ رب العزت کے ساتھ توحید کا اقرار اس کے لیے چار چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ صرف یہی نہیں کہ میں یہاں کھڑا ہو کے اور آپ کے میں چونکہ اہل حدیث ہوں، اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوا لہذا اہل حدیث جو ہے بڑے موحد ہیں، توحید پہ بڑے پکے ہیں، لہذا میں اہل حدیث توحیدی ہوں، نہیں، صرف کسی گھرانے میں پیدا ہونے سے انسان موحد نہیں بنتا۔ پہلی چیز موحد ہونے کے لیے آپ کے اندر اتنی جرت ہونی چاہیے کہ آپ اقرار باللسان کر سکیں، زبان سے کہہ سکیں کہ میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، ایک اللہ کے آگے سر بسجدہ ہوتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کے آگے سر بسجدہ نہیں ہوتا، میں ایک اللہ کو قادر مانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر مانتا ہوں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا، میں کسی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے سے مدد کی امید نہیں لگاتا۔ آپ کے اندر یہ جرت ہونی چاہیے کہ بھرے مجمع میں مخالفوں کے سامنے اللہ کی توحید کا اقرار کر سکتے ہیں۔ دوسری بات، یہ صرف اقرار ہی کافی نہیں ہے، اقرار تو منافقین نے بھی کیا تھا، بلکہ تصدیق بالقلب، آپ کا دل بھی اس بات کی گواہی، سچے دل سے گواہی دینے والا ہو کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دل سے دینے والے ہوں۔ پھر تیسری چیز عمل بالجوارح، آپ کا کردار، آپ کے اعمال، آپ کے افعال، آپ کا کردار یہ نہیں ہے کہ آپ ادھر سے اللہ اللہ کی توحید کے نعرے بھی لگاتے ہوں اور غیر اللہ کے اوپر جا کے چڑھاوے بھی چڑھاتے ہوں، غیر اللہ سے مدد بھی مانگتے ہوں اور غیر اللہ کے نام کے اوپر ذبیحے بھی کرتے ہوں، غیر اللہ کی قسمیں بھی اٹھاتے ہوں۔ یہ توحید دو سٹیپ پہ تو ہوگی، تیسرے سٹیپ پہ آ کے آپ کو فیل کر دیا جائے گا۔ تیسرا سٹیپ توحید کا کیا ہے؟ عمل بالجوارح، آپ کا ہر عمل، آپ کی نماز، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیے میری بدنی عبادات، میرا بدن جب بھی عبادت کے لیے حرکت کرے گا وہ عبادت صرف اللہ کے آگے ہوگی، میری مالی عبادات، میرا مال جب بھی خرچ ہوگا وہ ہمیشہ اللہ کی توحید کے راستے کے اوپر خرچ ہوگا، کبھی غیر اللہ کے لیے میرا مال خرچ نہیں ہوگا، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا وہ صرف اور صرف رب العالمین کے لیے ہوگا، کسی اور کے لیے نہیں ہوگا، کسی اور کے لیے جان دینا نہیں۔ مومن کسی محبوبہ کے لیے جان نہیں دیا کرتا، مومن ایون کہ مومن تو وطن پرست بھی نہیں ہوتا، مومن تو وطن کے لیے بھی جان نہیں دیتا۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن ہے اس کا، وہ مذہب کا کفن ہے، اقبال نے کہا۔ وطن پرستی نہیں بلکہ مومن کے اندر جان دینے کا جذبہ بھی اگر ہوتا ہے تو مومن صرف اور صرف رب کے لیے جان دیتا ہے اور کسی کے لیے جان نہیں دیتا۔ ایسے بہت سے باریک شرکیہ جملے
ہمارے روزمرہ کی لائف کے اندر موجود ہیں، جن کے اندر سے شرک کی بو آتی ہے، انشاءاللہ ہم وہ سنیں گے، ان کو بھی اپنی زندگیوں سے کھرچ کر باہر نکال دیں، صرف ایک اللہ کے موحد بندے بن جائیں۔ اور نمبر 4، یہ اس سے بھی زیادہ ضروری، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ نمبر 1، اقرار باللسان، زبان سے جرت سے توحید کا اقرار کرنا۔ تصدیق بالقلب، دل گواہی دیتا ہو کہ جو زبان سے کہہ رہا ہوں میں اس پہ پکا ہوں۔ نمبر 3، عمل بالجوارح، تمہارا کردار، تمہارا عمل یہ کہتا ہو کہ تم موحد ہو۔ اور نمبر 4، شرک سے بیزاری کا اعلان، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کہتے ہیں کہ کچھ ہم آپ کے اللہ کو مان لیتے ہیں، کچھ آپ ہمارے لات عزا منات کو مان لیں، چلو کوئی بات نہیں، ہم بھی تمہارے پیچھے رفع الیدین سے 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، تم بھی آ کے 2 چڑھاوے چڑھا دینا، تو کیا خیال ہے یہ کمپرومائز ہو جائے گا؟ نہیں، توحید کے اوپر کوئی کمپرومائز اللہ کہتے نہیں ہوگا۔ توحید کو مانو گے تو میرے ساتھ شرک کے خلاف اعلان جنگ بھی کرنا پڑے گا، شرک کی بیزاری کا اعلان کرنا پڑے گا، تمہیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے ہم اس سے بیزار ہیں، ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اس لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا رستہ، ہمارے لیے ہمارا رستہ۔ تو نمبر 4 چیز یہ جرت اپنے اندر پیدا کریں کہ آپ کو شرک سے نفرت ہو، آپ کے اندر شرک بیزاری ہو، مشرک کے لیے آپ کے اندر یہ تو جذبہ ہو کہ اللہ اسے ہدایت دے، لیکن اس کے ساتھ نرمی والا، دوستی والا تعلق جو ہے وہ قائم کرنے کا جو رویہ ہے وہ آپ کے اندر، آپ کے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ باقی تو انسان رواداری تو یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، جو بھی غیر مسلم مشرک ہیں، جو ایک اصول کے ساتھ چلنا ہے وہ تو اسلام ہر ایک کو کہتا ہے کہ اصول کے ساتھ چلو۔ تو اللہ رب العزت کو موحد ماننا اور پھر اس کو اس کی صفات میں موحد ماننا۔ آج جس چیز پر میں زیادہ فوکس کرنے والا ہوں وہ اللہ کی صفات۔ آپ کو یاد ہوگا رمضان المبارک میں ہم پہلا جمعہ جو ہے تقریباً توحید پہ رکھتے ہیں، اور پچھلے سال کا جمعہ جو تھا وہ توحید فی الالوہیت، توحید فی الربوبیت، ان 2 باتوں کو میں نے زیادہ فوکس کیا تھا۔ آج جو میں زیادہ بات فوکس کرنے والا ہوں وہ ہے توحید فی الصفات، اللہ رب العزت کی صفات میں توحید کیا ہے۔ اب ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سے پچھلی ساری آیات جو ہیں وہ توحید کے اوپر ہی مبنی ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بتائیے کہ اللہ کے علاوہ عالم الغیب کوئی اور نہیں ہے۔ عالم الغیب ہونا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ عالم الغیب کیا ہے؟ غیب وہ ہر کائنات کی وہ چیز جو مجھ سے اور آپ سے پوشیدہ ہے۔ کیا کوئی اور ہو سکتا ہے عالم الغیب؟ ذرا تصور کیجئے گا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب ہو سکتا ہے؟ عالم الغیب ہونے کے لیے کیا جاننا ضروری ہے؟ اس کائنات کے اندر کتنے کہکشاں ہیں، کتنے فرشتے ہیں، اس کائنات کے اندر کتنے سورج ہیں، کتنے ستارے ہیں، کتنے سیارے ہیں، اس کائنات میں کتنے ذرے ہیں، کتنے درخت ہیں، کتنے درختوں سے کتنے پتے جھڑتے ہیں، انسانوں کے ایک ایک پور کا کیا کیا ڈیزائن ہے، اس آنکھ کی ایک ایک پتلی کیا کیا ڈیزائن ہے، کون سا انسان کیا بولتا ہے، کیا چاہتا ہے، کس کو کہاں پر پیدا کرنا ہے، کس کا مستقبل کیا ہے، کس کا انجام کیا ہے، کس نے مرنا کہاں پہ ہے، کس نے اٹھنا کہاں سے ہے، کس کے ماں باپ کون سے بنانے ہیں، کس کو اولاد کیسی دینی ہے، کس کو اولاد نہیں دینی ہے، کون سا مچھر کس کو کاٹے گا، کون سی مکھی کہاں پر بیٹھے گی، کون سی مچھلی کس دریا میں تیرے گی، کون سی مچھلی کو کب موت آئے گی، کون سی بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو کھائے گی، یہ سب کچھ عالم الغیب ہے جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جان سکتا ہے۔ بتاؤ کیا کوئی انسان جو اس دنیا سے چلا گیا ہو، کیا انسانی دماغ یہ دسترس رکھ سکتا ہے؟ آج جدید ٹیکنالوجی کا دور ہے، کیا انسانی دماغ یہ دسترس رکھ سکتا ہے کہ وہ اتنی بڑی معلومات کا احاطہ کر سکے؟ اتنی بڑی کائنات، اتنی بڑی معلومات کا احاطہ کرنے والی ذات صرف اور صرف ایک اللہ کی ذات ہے جو یہ کہتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو
قل کہہ دیجئے، سورۃ الانعام آیت نمبر 50 میں اللہ رب العزت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، کہہ دیجئے کہ میں لا اقول لکم، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میں غیب کی باتیں جاننے والا ہوں، نہ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، میری طرف تو وحی کی جاتی ہے۔ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو احد میں کبھی میرے دندان مبارک کو شہید نہ کیا جاتا، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میری زوجہ محترمہ کے اوپر کبھی بھی تہمت نہ لگائی جاتی، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحیح حدیث، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں تشریف فرما ہیں، وحی نازل ہونی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام حجرے کے اندر نہیں آ رہے، حضرت عائشہ موجود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، حضرت جبرائیل اندر نہیں آ رہے۔ یہ آج کل یورپین کلچر کو فالو کرنے والے بھی اس حدیث کو ذرا غور سے سنیں، اس پر ویسے میں نے ایک پورا جمعہ بھی پڑھایا ہوا ہے الحمدللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باہر بلایا، گھر سے باہر بلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل کیا بات ہے، آگے تو وہی لے کر آپ میرے حجرے عائشہ کے حجرے کے اندر بھی آ جایا کرتے ہیں، آج وحی لے کر آپ گھر کے باہر کیوں کھڑے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی چارپائی کے نیچے ایک چھوٹا کتے کا بچہ چھپا ہوا ہے، جس گھر میں کتا ہوتا ہے اس گھر میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں اندر نہیں آ سکا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی چارپائی کے نیچے بیٹھا ہوا ایک چھوٹا سا جانور نظر نہیں آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی آیت پڑھ کر فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل کی بات بتا سکتے ہیں، اس نے اللہ رب العزت کے اوپر جھوٹ بولا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر ایسے دو زانو ہو کر بیٹھ گئے، بہت سے سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال کیا تھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے قیامت کب واقع ہوگی؟ قیامت، اللہ وہ ذات ہے جو ایک بھی چیز کے بارے میں لا علمی نہیں رکھتا، جو ایک بھی چیز سے لا علم ہو گیا وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا۔ عالم الغیب وہ ہے جو ابتدا سے انتہا تک ذرے ذرے کو، پتے کے گرنے کو، پتے کے اگنے کو، پھل کے پکنے کو، پھل کے گرنے کو، گندم کے ایک خوشے میں کتنے سٹے کتنے دانے ہیں، ایک ایک کو، ایک نطفہ جب رحم مادر میں رکھا جاتا ہے اس کے شقی ہونے کو، اس کے خیر ہونے کو، اس کے خوبصورت ہونے کو، اس کے کالے ہونے کو، اس کے سفید ہونے کو، وہ کیسا ہوگا، وہ کس کا ہوگا، یہ ایک ایک بات جو جانتا ہے وہ اللہ ہے، جو ایک بات سے بھی لا علم ہو گیا وہ عالم غیب نہیں ہو سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جبرائیل علیہ السلام نے متی الساعہ، قیامت کب واقع ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں جبرائیل جو فرشتوں میں امام ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، محمد الرسول اللہ جو رسولوں کے سردار ہیں، جو کائنات میں انسانوں اور جنوں میں جو سب سے افضل ہیں اس سے پوچھا جا رہا ہے، اور فرشتوں میں جو سب سے افضل ہے وہ پوچھنے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سوال جس سے کیا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، پوچھنے والے آپ ہیں، جتنا آپ جانتے ہیں اتنا میں جانتا ہوں۔ اگر قیامت کے واقع ہونے کا علم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بھی نہیں ہے، کب اسرافیل کو حکم ہوگا سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا عالم الغیب ہونا، اللہ رب العزت کی یہ قدرت، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا ایمان اس کے اوپر نہیں ہے ہماری توحید کامل نہیں ہے۔ اور سنیے یہ اللہ رب العزت کی صفت لازمہ ہے، اللہ رب العزت کی صفات کی دو اقسام علماء نے بیان کی ہیں تمام قرآن و سنت کو مد نظر رکھ کے، ایک وہ جو اللہ کی صفت لازمہ ہے، ایک وہ جو صفت اختیاریہ ہے۔ صفت لازمہ کا مطلب کیا؟ وہ صفت جو ہر وقت اللہ کے ساتھ ہے، اللہ ہر وقت لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کوئی لمحہ سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی ایسا نہیں آتا جب اللہ کسی چیز سے لا علم ہوتا ہے۔ اللہ ہر وقت عالم الغیب ہے، اور یہ غیب میرے اور آپ کے لیے لفظ ہے، اللہ کے لیے غیب کوئی نہیں، اللہ کے لیے سب شہادہ ہے۔
اللہ کے لیے ماضی بھی، حال بھی، مستقبل بھی اللہ کے لیے سب حاضر ہے۔ ہاں ہمارے اعتبار سے اللہ رب العزت عالم الغیب ہے اور یہ اس کی صفت لازمہ ہے، وہ ہر وقت عالم الغیب۔ بعض صفات ہوتے ہیں صفت اختیاریہ، مثلا اللہ رب العزت کلام کرتا ہے، یہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج پہ کلام کیا، لیکن اللہ ہر وقت کلام نہیں کرتا۔ کلام اللہ کی صفت ہے لیکن صفت لازمہ نہیں، ہر وقت اللہ کلام نہیں کرتا، جب اللہ چاہتا ہے اللہ کلام کرتا ہے۔ تو یہ فرق سمجھیے، تو یہ عالم الغیب ہونا یہ اللہ کی صفت لازمہ ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی الوہیت کو ماننے کے لیے اس کو عالم الغیب ماننا ضروری ہے۔ اللہ کو معبود ماننے کے لیے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں، یہ بات ماننے کے لیے اللہ رب العزت کو عالم الغیب ماننا یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو عالم الغیب مانیں، تبھی ہم اس کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں، تبھی ہم اس کی الوہیت کو مانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی سورہ کی پچھلی آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ۔ ذرا بتائیے، میں نے ہاتھ اٹھائے، میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے اولاد سے نواز دے، میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے مال و دولت سے نواز دے، میں کہتا ہوں یا اللہ مجھے فلاں جگہ چاہیے، مجھے وہ جگہ لے دے۔ ذرا بتائیے، دینے والا اس کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ جو مانگ رہا ہے اس کی زبان اس کو آتی ہوگی تو اس کی بات سمجھے گا۔ پہلے تو اللہ کو سارے انسانوں کی، ساری مچھلیوں کی، سارے پرندوں کی، سارے چرند کی، جنات کی اور انسانوں کی بولیاں ہی لگا لے تو کوئی ایک انسان پورے انسانوں کی بولیاں ہی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ مالک الملک عالم الغیب وہ ہر بولی کو سمجھتا ہے، پھر وہ عالم الغیب اس بولی کے مطابق اس کو نوازنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پھر وہ عالم الغیب ہوگا تو وہ یہ جان سکے گا کہ یہ بندہ جو مانگ رہا ہے اس کے لیے مستقبل میں فائدہ مند ہے یا نقصان دہ۔ عالم الغیب ہوگا تو جانے گا نا، اور عالم الغیب نہیں ہے تو کیا اس کو پتہ لگے گا؟ پھر وہ یہ جانتا ہوگا کہ میرا بندہ دنیا میں تو اس سے فائدہ لے لے گا لیکن آخرت میں اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ علم اللہ کے علاوہ کسی اور کو ہو سکتا ہے؟ بتائیے۔ ہم جو دعا استخارہ پڑھتے ہیں اس میں یہی تو کہتے ہیں اگر میرے دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو مجھے نواز دے۔ کون ہے میں جو اللہ سے مانگ رہا ہوں کہ مجھے اولاد دے، اولاد دے، اور اللہ کو پتا ہے کہ اولاد تو مانگ رہا ہے بندہ لیکن اس کے آخرت کے لیے یہ بہتر نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا، اس لیے اللہ عالم الغیب ہے۔ جب اللہ عالم الغیب ہے تو پھر بتائیے کوئی اور یہ حق رکھتا ہے کہ ہم اس سے دعا مانگیں؟ کوئی اور یہ حق رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ کسی اور کو تو ہماری زبانی سمجھ نہیں آئے گی، کوئی اور ایسا ہے ہی نہیں جو سارے انسانوں کی زبانیں سمجھیں، سارے انسانوں کی ضروریات پوری کر سکے، ساری مخلوق کے بارے میں جانتا ہو، پھر ان کے مستقبل کے بارے میں جانتا ہو، پھر ان کی آخرت کے بارے میں جانتا ہو، پھر حالات کو، اسباب کو ان کے لیے مسخر کرنا جانتا ہو۔ اسباب، اب دیکھیں بارش کا موسم ہے، بارش کا کوئی ایک بندہ وہ کہے جی میں تمہیں مال دے سکتا ہوں، میں تمہیں پیسے دے سکتا ہوں، بارش کا موسم ہے، کسی کی گندم کی فصل ہے، اب کوئی بندہ دعا کرے کہ یہ بارش رک جائے میری گندم کی فصل بچ جائے، تو بارش کون روک سکتا ہے بھائی؟ وہی روکے گا نا جس میں روکنے کی طاقت ہے۔ صرف طاقت نہیں، کیا پتا اس کے اسی نقصان میں اللہ نے اس کا فائدہ رکھا ہو، انسان جان سکتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے بارش نہیں، مجھے اور آپ کو یہی لگتا ہے نا کہ یہ بارشیں نقصان دہ ہیں گندم کے لیے، بتائیے یہی لگتا ہے نا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب کنویں میں پھینکا گیا یہی لگتا تھا نا بھائیوں نے ظلم کر دیا، یوسف کی زندگی برباد ہو گئی۔ جب صلح حدیبیہ ہوا حضرت عمر جیسے صحابی یہی کہتے تھے نا معاہدہ صحیح نہیں ہوا۔ جب بدر ہوئی تو صحابہ یہی ڈرتے تھے کہ مارے گئے تو صفایا ہو جائے گا۔ کون ہے جو عالم الغیب ہے کہ مستقبل میں یہی نقصان فائدہ بن کے ابھرے گا، یہی بارشیں فائدہ بن کے ابھر آئیں گی؟ کون ہے جو جانتا ہے؟ مت اپنی زبان سے گلے کا کوئی جملہ نکالا کرو۔ یہ نوجوان جو یہ کہتے ہیں نا کہ میں اس گھر میں کیوں پیدا ہو گیا، اگر کسی کا رنگ کالا ہے تو وہ یہ کہے کہ میں کالا کیوں پیدا ہو گیا،
کسی کا قد چھوٹا ہے تو میرا قد کیوں چھوٹا ہو گیا؟ یہ اللہ کی توحید پہ یقین کی کمزوری کی نشانی ہے۔ تمہیں اللہ کے فیصلے پہ اعتماد نہیں، تمہیں اللہ کے فیصلے پہ یقین نہیں، تمہیں اللہ نے اگر غریب رکھا ہے تو تم یہ شکوہ کرو کہ یا اللہ مجھے غریب کیوں رکھا، تمہیں اللہ کے فیصلے پر یقین نہیں۔ اس غربت میں اللہ رب العزت نے کیا لوگوں کو جنتیں عطا نہیں کی؟ تمہارا مقصد تو جنت ہے، اور جنت کے لیے شہرت کی ضرورت نہیں، جنت کے لیے دولت کی ضرورت نہیں، جنت کے لیے عہدے کی ضرورت نہیں، جنت کے لیے رنگ کی سفیدی کی ضرورت نہیں، جنت کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں۔ جنت اللہ نے اس کو بھی دے دی جس کا نام کسی کو پتا نہیں تھا، اور وہ مسجد نبوی میں ایک عورت تھی جو جھاڑو مارا کرتی تھی۔ ملی کہ نہیں اسے جنت؟ بتاؤ۔ اور اسے کوئی جانتا تھا؟ اور صحابہ نے سمجھا عام جی بڈی ہے ادھا ہی دفنا دو، رسول اللہ کو بھی نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اس کی قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھو، وہ جنتی عورت ہے، مسجد نبوی میں جھاڑو دیا کرتے۔ اپنی توحید کو پکا کرو، جہاں اللہ نے رکھا۔ جو پلاٹ سستا بک جائے یہ کہنا کہ اف یہ کیا ہوا، اور نہیں، اس کے مہنگے بکنے میں تمہارے لیے اچھی بہتری نہیں تھی، اس کا سستا بکنا ہی تمہارے لیے فائدہ مند تھا۔ جہاں 2 گھنٹے زیادہ لگ جائیں وہاں یہ کہنا کہ وقت ضائع ہو گیا، نہیں، اسی رکنے میں تمہارے لیے خیر خواہی تھی۔ یہ گلے اور شکوے کے کلمات یہ توحید میں کمزوری پیدا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے 99 نام یاد کرو۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے اللطیف۔ میں حدیث سناتا ہوں، ان ناموں کو آج کے اس پورے لیکچر سے یہ ایک پیغام ہی اگر آپ اس پر عمل کر لیں تو زندگیاں سنور جائیں گی انشاءاللہ۔ اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے 99 نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب التوحید میں امام بخاری لے کر آئے ہیں، فرمایا اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، صرف 99 نہیں، صرف 99 نہیں، 99 منتخب نام۔ اللہ کے کلمات کی تو حد ہی نہیں ہے۔ اللہ کے کلمات تو اتنے ہیں کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اے انسانوں، اس دنیا میں جتنے درخت ہیں ان سب کو اگر قلم بنا دیا جائے، اور جتنے سمندر ہیں ان کے پانیوں کو سیاہی بنا دیا جائے، اور اتنے ہی سمندر میں تمہیں اور بھی دے دوں، تم اللہ کے کلمات، اس کی تعریف، اس کی حمد، اس کی کبریائی، اس کی عظمت لکھتے 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 یہ سیاہی خشک ہو جائے، یہ قلم ٹوٹ جائے، اللہ کے کلمات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ دیکھو نا، وہ انسان تو ایک چیز کو لینا، ایک چیز کو، مثلا انسان کو لے لے، انسان مچھر کو لے لے، انسان مکھی کو لے لے، انسان ریت کے ذرے کو لے لے، انسان ڈی این اے کو لے لے، انسان ایک خلیے کو لے لے، کتنی چیزیں ہیں کائنات میں۔ انسان تو ابھی تک ایک چیز کے بارے میں بھی مکمل معلومات رکھنے کا دعویٰ نہیں کر سکا۔ کوئی انسان کتنی ترقی کر گیا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم اس انسان کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں، نہیں جانتے۔ دنیا کے اندر خون کو، انسان کو جو بلڈ لگتا ہے، جانتے کیسے لگا پہلی دفعہ، کیسے دریافت ہوا؟ یو ایس اے کا ڈاکٹر تھا، اس کی بہن، اس کی سسٹر کی ڈیلیوری تھی، وہ مر رہی تھی، اس کا رنگ دھیرے دھیرے پیلا ہو رہا تھا۔ اللہ نے جب انسانوں کو نوازنا ہوتا ہے وہ اتفاقی حادثات کرواتا ہے۔ اس ڈاکٹر نے کیا کیا، ایسے اس کے دماغ میں آئی، اس نے ایک سرنج لگائی اپنے جسم میں، پائپ لگایا، اور دوسری سرنج اپنی سسٹر کی، اپنی بہن کی ناڑ میں لگا دی، ادھر سے خون ادھر سپلائی ہونا شروع ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گئی، اس کی جان بچ گئی، ڈلیوری کیس تھی، جان بچ گئی۔ وہاں سے ڈاکٹروں کو پتا چلا کہ انسان کا خون انسان کو لگے تو انسان بچ سکتا ہے، چنانچہ اس پہ تحقیق ہونے لگی، خوردبین میں دیکھے جانے لگے، پتا لگا کہ ایک خون دوسرے انسان کو لگے تو وہ تو لوتھڑے بن جاتا ہے۔ یہ کیسا اتفاق تھا کہ اس کا خون اس کے ساتھ ہر طرح میچ کرتا تھا۔ پھر ڈاکٹروں کو پتا چلا کہ پورے نوع انسانی میں خون کے 8 جو جز ہیں، 8 طرح کا خون پایا جاتا ہے، اور پھر انسانوں کے اندر یہ 8 بلڈ جو ہیں یہ ہر ایک کا دوسرے کو نہیں لگ سکتا۔ خیر انسانوں نے اس طرح تحقیق کی۔ مجھے ذرا یہ بتائیے، حضرت آدم علیہ السلام کا خون تو ایک ہی تھا نا؟ بولے، حضرت آدم علیہ السلام کا خون تو ایک ہی تھا نا؟
کون ہے جس نے انسانوں میں 8 طرح کے خونوں کو پیدا کیا؟ باپ کے خون سے بیٹے کا خون کیوں نہیں ملتا؟ بھائی کے خون سے بھائی کا خون کیوں نہیں ملتا؟ بہن کا خون ماں کے خون سے کیوں جدا ہوتا ہے؟ یہ خون کی 8 قسمیں ہی کیوں ہیں؟ یہ بڑھتی کیوں نہیں ہیں؟ یہ کم کیوں ہیں؟ میرا خون اے پازیٹیو کیوں ہے؟ تیرا بی پازیٹیو کیوں ہے؟ اس کا او نیگیٹیو کیوں ہے؟ اس کا او پازیٹیو کیوں ہے؟ کون ہے جو اس حکمت کے ساتھ اس تقسیم کو کر رہا ہے؟ وہی اللہ ہے۔ کوئی جان سکتا ہے؟ کوئی مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ میرا خون اے پازیٹیو کیوں ہے؟ بتاؤ، کوئی بتا سکتا ہے؟ لیکن میرا خون اگر اے پازیٹیو ہے تو یہ بھی میرا رب جانتا ہے کہ اس نے کیوں رکھا ہے۔ کسی موقع پہ جا کے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ اس کا خون یہ کیوں تھا، اس نے کسی کے کام آنا تھا، اس نے کسی کی جان بچانی تھی، اس نے کسی وقت یہ فلاں کام کرنا تھا، اس کے خون میں یہ خاصیت تھی، ہم نے اس سے یہ کام لینا ہے۔ یہ اللہ ہے۔ بتاؤ کوئی اور ہے جو اتنا عالم الغیب ہو، جو خونوں کی اس گردش کو جانتا ہو، جو خونوں کے اس بلڈ گروپ کی تقسیم کو جانتا ہو، جو تمہاری آنکھ کی پتلی کو جانتا ہو؟ کوئی اتنا عالم الغیب نہیں ہے۔ تو پھر تمہیں یہ ماننا پڑے گا جو عالم الغیب ہے وہی اللہ ہے اور وہی لائق عبادت ہے۔ اسی کے آگے سجدہ ہوگا، اسی کے نظر و نیاز ہوگی، اسی کے آگے ہاتھ اٹھیں گے۔ تو بات میں کر رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، ان 99 ناموں کو من احصاہا، جو ان 99 ناموں کا احاطہ کر لیتا ہے، احاطہ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دیتے ہیں۔ 99 ناموں کا احصاء، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رٹا لگا کے ایک 10 سال کے بچے کی طرح جو رٹا لگاتا ہے، یا 11 سال کے بچے کی طرح رٹا لگا کے ناموں کو رٹ کے جو ہے وہ یاد کر لے اور تو جنتی بن گیا۔ نہیں، احصاء کا مطلب اس کو سب سے پہلے یاد کرنا، نمبر 2 اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھنا، اس کی گہرائی میں اترنا، اس کے مطابق اپنا عقیدہ بنانا اور اس کے مطابق عمل کر کے دکھانا۔ اللہ کا ایک نام ہے، میں نے جیسا ذکر کیا، اللطیف، وہ باریک بھی ہے۔ وہ اپنے کام کو کرنے میں جب اس نے کسی انسان کو کسی مقام پہ پہنچانا ہوتا ہے تو خود بخود اسباب بنتے چلے جاتے ہیں۔ کون ہے جو اسباب بناتا ہے؟ کون ہے جو اسباب کو توڑتا ہے؟ کون ہے جو تیرے لیے راہیں ہموار کرتا ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا اور تیرے کام ہوتے چلے جا رہے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو اللطیف ہے، جو اپنے کام کو بڑی ہی باریک بینی کے ساتھ کرنے والا ہے۔ اور یہ بات بھی سمجھ لیجئے، اللہ رب العزت کی توحید کا یہ ایک خاص پہلو جو ہمارے ذہنوں کے اندر تازہ ہونا چاہیے اور جس پر ہمارا ایمان پختہ رہنا چاہیے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی ایک مشیت ہے اور ایک اللہ رب العزت کا اذن ہے، جس کے تحت اللہ رب العزت اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ اللہ کا اذن اور اللہ کی مشیت، اس کو بعض علماء نے ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ کے اندر تقسیم کیا ہے۔ اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ توحید کے ہر پہلو کو ہمارے بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ اور توحید فی الصفات جو ہے، اس کے اندر بہت سی خرافات جو ہیں وہ شامل کی جانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر ہمیں اس پر پختگی نہیں ہوگی تو ہم کہیں نہ کہیں جو ہے وہ دھوکہ کھا جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا۔ اب کیا فرعون کی فرعونیت، نمرود کی نمرودیت، قارون کا خزانہ اور یہ جتنا ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے، یہ کیا اللہ رب العزت اس میں نعوذ باللہ اللہ خوش ہے؟ نہیں۔ اللہ رب العزت کی مشیت وہ ہے جس میں اللہ خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے ایک قانون بنا دیا اور اللہ کی اجازت سے ہی وہ قانون چل رہا ہوتا ہے۔ فرعون اگر ظلم کرتا ہے تو یہ اللہ کی ڈھیل ہے، وہ کر نہیں سکتا۔ اگر ہمارے حکمران ظلم کرتے ہیں تو کیا وہ اللہ کی گرفت میں نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ کی گرفت سے باہر ہیں؟ اگر کوئی قاتل قتل کرتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں خیال آتا ہے نا کہ اللہ اگر اتنا ہی پکڑنے والا قہار جبار ہے تو کیوں کائنات میں ظلم ہو رہا ہے؟ کیوں بیٹیاں تکی ہیں؟ کیوں جو ہے وہ قتل و غارت ہو رہا ہے؟ اللہ قاتل کو کیوں نہیں پکڑتا؟ اللہ فرعون کو کیوں نہیں پکڑتا؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے،
اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر کائنات کے نظام کو چلا کر دو گروہ دے دیے. ایک گروہ کو اللہ نے اختیار دے دیا اپنی مرضی سے گناہوں کا راستہ, ظلم کا راستہ, زیادتی کا راستہ اپنا لو. جب کوئی بندہ اپنی مرضی سے ظلم کا راستہ اپناتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دے دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسی طرح نظام کو اپنے قانون کے تحت چلاتا رہتا ہے. لیکن اللہ چاہتا نہیں ہے کہ وہ ظلم کرے. اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ چاہتا ہے کہ سارے انسان اللہ کے سامنے سر بسجدہ ہو جائیں. اللہ اگر چاہے تو اپنی چاہت پوری کر سکتا ہے. اللہ اگر چاہے تو اپنی چاہت پوری کر سکتا ہے, قادر ہے. یہ یقین, یہ بات سمجھنے والی. اللہ اگر چاہے تو فرعون کو روک سکتا ہے. اللہ اگر چاہے ساروں کو سجدہ پر لگا سکتا ہے. لیکن اللہ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت جب کوئی قانون بنا دیتا ہے تو اللہ اس قانون کے مطابق چلتا ہے. اور اللہ رب العزت نے قانون یہ بنا دیا ہے کہ قیامت والے دن پکڑوں گا. دنیا میں جو ظلم کرتا ہے اللہ نے اس کو ڈھیل دے رکھی ہے. اگر اللہ سب کو سجدے پر لگا دے تو جبر کرنا پڑے گا نا, سب کے اوپر جبری سجدہ ہوگا. اور اللہ رب العزت کسی کو جبر سے نیکی نہیں کرواتا. یہ بھی اللہ رب العزت کی توحید کا اقرار ہے. ہمارے اندر ہونا چاہیے کہ ہم یہ مانیں کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے اذن سے ہے, اللہ کے اختیار میں ہے. لیکن اللہ رب العزت نے ڈھیل دے رکھی ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ جب چاہے پکڑ سکتا ہے, اور بسا اوقات پکڑ کے دکھا بھی دیتا ہے. بسا اوقات اللہ پکڑ کے دکھا بھی دیتا. اب آگے چلیے. اللہ رب العزت کی توحید میں, اللہ رب العزت کی صفات میں ہر اس صفت کا ماننا ضروری ہے جس کو اللہ نے بیان کیا, اور اس طرح ماننا ضروری ہے جس طرح اللہ نے بیان کیا. ہماری عقلیں اصل میں اس وقت کام خراب کرتی ہیں جب ہم اپنی عقل کے مطابق سوچنے کی کوشش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جدید دور ہے, ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 50,000 سال کا وہ قیامت کا دن ہوگا, وہ کیسا ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ معراج ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, رات کے تھوڑے سے حصے میں کیسے آسمانوں تک چلے گئے. یہ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ عجیب لگتا ہے ہمیں؟ اس لیے کہ ہماری عقلیں اس دنیا تک محدود ہیں. ہمیں یہ پتہ نہیں کہ جب دنیا سے باہر جائیں تو سپیڈ کیا ہو جاتی ہے, جب اس دنیا سے باہر جائیں تو روشنی کی سپیڈ کیا ہو جاتی ہے. جب انسان ترقی کرنے لگا تو اسے پتا چلا کہ باہر تو ٹائم کی سپیڈ ہی کچھ اور ہے, باہر تو ٹائم کا حساب کتاب ہی کچھ اور ہے. تو اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہم یہ ایمان لانا ہمارا ضروری ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. ید اللہ, اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے تو ہم مانیں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے. ہم مانیں گے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں سننے والا ہوں تو اللہ سننے والا ہے. اللہ بصیر ہے تو ہم مانیں گے کہ اللہ بصیر ہے. لیکن یہ سوچنا ہمارے لیے غلط ہوگا کہ ہم یہ سوچیں کہ نعوذ باللہ جیسے ہماری آنکھیں ہیں ایسے اللہ بھی آنکھوں سے دیکھتا ہے. جب ہم یہ سوچیں گے تو پھر اس وقت ہم سمجھنے سے قاصر ہو جائیں گے, پھر ہم اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے بن جائیں گے. اللہ پکڑتا ہے لیکن اللہ کا ہاتھ ہمیں کوئی پتہ نہیں, جیسے اس کی شان ہے. اس کی ایک بڑی پیاری مثال امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ سن لیجئے. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح ایک شخص نے سوال کیا اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں. تو امام صاحب نے فرمایا الرحمن علی العرش استوا معلوم. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ رحمان عرش کے اوپر مستوی ہے, معلوم, اتنا ہمیں پتہ ہے. الرحمن علی العرش استوا معلوم, کیفیتہ مجہول, اس کی کیفیت کیا ہے وہ ہمیں پتہ نہیں ہے, اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے. اور اس پر ایمان لانا فرض ہے, اس پر ایمان لانا فرض ہے. والسؤال عنہ بدعہ, اور اس کے بارے میں مزید سوال کرنا یہ گمراہی ہے, یہ بدعت کی طرف انسان کو لے جاتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں جتنی معلومات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دی ہیں, اتنی معلومات کے اوپر ایمان لانا آنکھیں بند کر کے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہمیں اللہ عالم الغیب ہے اور ہمیں ایمان بالغیب کا حکم دیا گیا ہے. فرشتوں کو کسی نے دیکھا؟
فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ بھئی فرشتوں پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ اور بندوں کے درمیان ربط پیدا کرنے کے لیے اللہ نے جس مخلوق کا انتخاب کیا ہے وہ فرشتے ہیں، جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم بغیر دیکھے اس کو ایمان لائیں گے۔ اگر ہم ایمان بالغیب نہ رکھیں، ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مانیں گے؟ ہم قرآن کو کیسے مانیں گے؟ اس لیے اللہ کے عالم الغیب ہونے پر بھی ایمان، اور اپنے ایمان بالغیب کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ یہ بھی توحید ہے کہ ہم ایمان بالغیب پر یقین رکھتے ہوں کہ ہر وہ بات جو ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، جو ہماری عقلوں سے بالا تر ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی، لیکن چونکہ اللہ نے بتائی ہے اس لیے ہم نے اس کے اوپر ایمان لانا ہے۔ انسان لاجواب ہو جاتا ہے اللہ رب العزت کی وحدانیت کے آگے۔ اور ایک آخری بات سمجھ لیجئے، یہ بات آج کے اس ٹیکنالوجی کے دور میں نوجوانوں کو کام آئے گی۔ انسان کتنی ترقی کر چکا، چیٹ جی پی ٹی بن گیا، انسان اب ربوٹ سے باتیں کر سکتا ہے، اس سے باتیں کر سکتا ہے، انسان خلا میں جا کے زمین کی تہہ تک دیکھ سکتا ہے، انسان نے ڈی این اے دریافت کر لیا ہے، ڈی این اے جس کے اندر انسان کا مکمل بایو ڈیٹا پورا، اس کے خد و خال حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سب کروڑ اور نہ نظر آنے والا وہ پردہ۔ لیکن آج تک انسان اس بات کو نہ جان سکا ہے، نہ جان سکے گا کہ چیزوں کے اندر جان کہاں سے آتی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اے فرشتوں جب میں نے اس کو ڈھانچہ بنا لیا اور پھر اس میں اپنی جانب سے روح کو پھونک دیا، وہ اتنی سے ذرے میں بھی جان ہے، ایک اتنا سا خلیہ جو مائکروسکوپ پہ نظر آتا ہے وہ بھی جاندار ہے، اور ایک بڑا سا ہاتھی وہ بھی جاندار ہے، یہ درخت بھی جاندار ہیں، انسان بھی جاندار ہے۔ جان جب نکل جاتی ہے بے جان ہو جاتا ہے۔ ہم نے ریبوٹ بنا لیا، ہم نے کمپیوٹر بنا لیا، ہم نے خلا میں بھیجنے والے جیٹ بنا لیے، ہم نے پتہ نہیں کیا کچھ بنا لیا۔ انسان یہاں پہ آ کے لاجواب ہو جاتا ہے، جان کہاں سے آتی ہے، جان نکلتی کیسے ہے، یہ جان کیا ہے؟ یہ جان ہی ہے جو اس کائنات کی رونق ہے، یہ روح ہی ہے جو اس کائنات کے ذرے کے اندر بھی پائی جاتی ہے، اس کائنات کے ایک بڑے سے پہاڑ اس کائنات کے اندر پائے جاتے ہیں، پہاڑ بھی گرو کر رہے ہیں، انسان جانتا ہے، لیکن کہاں سے آتی ہے، کیسے بنائیں، کیسے پیدا کریں، کہاں عدم سے وجود بخشیں؟ عدم سے وجود جس نے بخشا وہ صرف ایک ہے اور وہی اللہ ہے، جو جان دیتا ہے، جو جان ڈالتا ہے، جو جان نکالتا ہے، جو جاندار بناتا ہے، جو اس نظام کو چلاتا ہے، جو اس کے مطابق ماحول سازگار کرتا ہے، جو اس کے مطابق موسموں کو بدلتا ہے، جو اس کے مطابق کائنات کے نظام کے اندر تمام خلیے جو ہے وہ فٹ کر دیتا ہے۔ یہ نظام خود بخود نہیں چلتا، یہ نظام کو چلانے والا وہ خالق اور مالک ہے جسے کبھی اونگ نہیں آتی ہے، وہی ہمارا اللہ ہے، وہی عالم الغیب ہے، اس کی توحید کا اقرار ہی ہماری نجات ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔